بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ہماری یہ تبلیغی تحریک دینی تعلیم و تربیت پھیلانے اور دینی زندگی کو عام کرنے کی تحریک ہے، اور اس کے جو اصول ہیں بس انہی کی رعایت اور نگہداشت میں اس کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ ان اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے، مسلمانوں کے جس طبقے کا جو حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو ادا کرتے ہوئے اس دعوت کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ مسلمانوں کے 3 طبقے ہیں: پسماند یعنی غربا، اہل وقار یعنی مالدار، علماء دین۔ ان سب کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے اس کو یہ حدیث جامع ہے۔ ایک تاجر ایک جماعت کے ساتھ کام کر کے سندھ سے واپس آئے تھے۔ وہاں کے کام کی رپورٹ ان سے سن کر حضرت نے فرمایا، دوستو، ہمارا یہ کام اصلاحی جدوجہد ایک طرح کا عمل تذکرہ ہے، یعنی جو کوئی اس کام میں لگے گا اور اس کو اپنی دھن بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتا رہے گا۔ کان اللہ لہو، اگر تم اللہ کے کام میں لگو گے تو زمین و آسمان اور فضا کی ہوائیں تمہارے کام انجام دے گی۔ تم اللہ کے کام میں گھر اور کاروبار چھوڑ کے نکلے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لینا کہ تمہارے کاروبار میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کی نصرت کر کے جو اس کی نصرت و رحمت کی امید نہ رکھے، وہ اور اتنے جوش سے کہا کہ حاضرین مجلس کے دل ہل گئے، یعنی اس کام کو کرتے ہوئے یہ امید رہے کہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اگر یہ امید نہ ہو تو پھر شیطان مایوس کرتا ہے۔ فرمایا، ہمارے اس کام کی صحیح ترتیب تو یہی ہے، پہلے قریب جایا جائے اور اپنے ماحول میں کام کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ مثلا یہاں کبھی کبھی کارکنوں میں عزم اور پختگی کار پیدا کرنے کے لیے ابتداء دور بھیج دیا جاتا ہے۔ اس وقت سندھ، بمبئی وغیرہ جماعتیں بھیجنے سے یہی مقصد ہے۔ ان طویل سفروں سے عزم اور کام کا عشق پیدا ہوگا۔ فرمایا، ہمارے اس کام میں پھیلاؤ سے زیادہ رسوخ اہم ہے، لیکن اس کام کا طریقہ ایسا ہے کہ رسوخ کے ساتھ ہی پھیلاؤ بھی ہوتا جائے گا، کیونکہ رسوخ بغیر اس کے پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اس دعوت کو لے کر شہروں اور ملکوں پھرا جائے۔ ایک نیاز مند سے جن کو مولانا کے دینی کام سے بھی تعلق تھا اور اس کے علاوہ تحریر اور تصنیف ان کا خاص مشغلہ تھا، ایک دن فرمایا، میں اب تک اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اس دینی کام کے سلسلے میں کچھ زیادہ لکھا پڑھا جائے، تحریر کے ذریعے اس کی دعوت دی جائے، بلکہ میں اس کو منع کرتا رہا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ لکھا جائے اور تم بھی خوب لکھو، مگر یہاں کے فلاں کام کرنے والوں کو میری یہ بات پہنچا کر ان کی رائے بھی لے لو۔ چنانچہ نامحجوب حضرات کو حضرت مولانا کی یہ بات پہنچا کر مشورہ طلب کیا گیا۔ ان صاحبان نے اپنی یہ رائے ظاہر کی کہ اس بارے میں اب تک جو طرز عمل رہا ہے وہی اب بھی رہے، ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے۔ حضرت مولانا کو جب ان حضرات کی یہ رائے پہنچائی گئی تو فرمایا، پہلے ہم بالکل کسی مپریسی کی حالت میں تھے، کوئی ہماری بات سنتا نہیں تھا اور کسی کی سمجھ میں ہماری بات آتی نہیں تھی۔ اس وقت یہی ضروری تھا کہ ہم خود ہی چل پھر کر لوگوں میں طلب پیدا کریں اور عمل سے اپنی بات سمجھائیں۔ اس وقت اگر تحریر کے ذریعے عام دعوت دی جاتی تو لوگ کچھ سمجھتے اور اپنے سمجھنے کے مطابق ہی رائے قائم کرتے، اور اگر بات کچھ دل کو لگتی تو اپنی سمجھ کے مطابق کچھ سیدھی کچھ الٹی اس کی عملی تشکیل کرتے، اور
پھر جب نتائج غلط نکلتے تو ہماری اسکیم کو ناقص کر دی۔ اس لیے ہم یہ بہتر نہیں سمجھتے تھے کہ لوگوں کے پاس تحریک کے ذریعے ہماری دعوت پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے اب حالات بدل چکے ہیں۔ ہماری بہت سی جماعتیں ملک کے اطراف میں نکل کر کام کا طریقہ دکھلا چکی ہیں، اور اب لوگ ہمارے کام کے طالب بن کر خود ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے آدمی دیے ہیں کہ اگر مختلف اطراف میں طلب پیدا ہو اور کام سکھانے کے لیے جماعتوں کی ضرورت ہو تو جماعتیں بھیجی جا سکتی ہیں۔ تو اب ان حالات میں بھی کسی مپرسی والے ابتدائی زمانے ہی کے طریقہ کار کے ہر جزء پر جمے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحریک کے ذریعے بھی دعوت دینی چاہیے۔ فرمایا اب یہ کہنا چھوڑ دو کہ 3 دن دو یا 5 دن دو یا 7 دن دو، بس یہ کہو کہ راستہ یہ ہے، جو جتنا کرے گا اتنا پاوے گا، اس کی کوئی حد اور کوئی راہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سونے چاندی کی کان ہے، جتنا کھودو گے اتنا نکالو۔ طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف پھیر دو، پھر ان کی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے ماتحت ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مقصد ہے کہ ہماری تحریک کی یہی بنیاد ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔